بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو کیپٹل ہوتا ہے کسی ملک کا، وہ اس نے پورے ملک کو کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی جو سی ہے وہاں موجود ہوتی ہے۔ ایک سے ایک ذہین انسان جو سا آتا ہے، وہ پورے ملک سے اکٹھے ہو کے، میں پاکستانی کی اگر مثال کو، پورے ملک سے اکٹھے ہو کے وہاں پہ کیپٹل میں جمع ہوتے ہیں اور پھر ملک کا کہ جو مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی ایک اسی قسم کا ملک ہے جو بڑے شوق سے ایوب خان نے اسلام آباد بنایا تھا، اور اسلام آباد ایک ایسی خوبصورت جگہ میں ہے کہ آپ جو ایک پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسی جگہ بنی کہ دنیا کے اندر اس کی بڑی واہ واہ ہوئی اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے اسلام آباد کو، اور اسلام آباد کی طرز کے اوپر بہت سے دنیا کے اندر شہر بھی آباد ہوئے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، اس کو دیکھ کے یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے بسنے والے بیوروکریسی نے یا اعلیٰ افسران نے اپنی اولادوں کو کنٹرول نہیں کیا۔ ان کی اولادیں مختلف قسم کے نشوں میں ایسے پڑی ہیں کہ اس سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہوں یا یہ زیادہ تر ان امیر لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے پاس پیسہ بے تاش ہے، یا تو ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے کہ وہ ایک ایک پڑیا لینے کے لیے 70,000 روپے خرچ کرتے ہیں، اور وہ عام ان کی دوستی ہیں، اور لیونگ سٹائل پہ رہنے کا بھی رواج اسلام آباد میں آ گیا۔ پہلے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن پاکستان میں بھی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حال ہی میں 2-3 واقعات ہوئے ہیں جس پہ میں بات کروں گا، اور جس کے پیچھے نشہ جو ہے وہ شامل ہے۔ ابھی عید کے دن ایک واقعہ ہوا، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا کہ نور مقدم کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے، اس کے دوست نہیں۔ اور اس کے پیچھے بھی دیکھا جائے تو نشہ اور یہ جو لیونگ جو رہتے ہیں، لیونگ ہم کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، لوگ لڑکے لڑکیاں رہتے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ پولیس بھی ان کو نہیں ہاتھ ڈالتی۔ پولیس اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتی کہ پولیس اسلام آباد میں تو یہ دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کوئی نشہ لے کے جا رہا ہو، شراب لے کے جا رہا ہو، پولیس سے نہیں پکڑتی، کیونکہ وہ کسی نہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا نکلتا ہے یا بیٹی نکلتی ہے، تو پولیس اس کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتی ہے۔ تو یہ عام رواج جو ہے اسلام آباد میں ہے۔ اگر میں بات کروں نور مقدم کے قتل کے پر، تو اس کے پیچھے بھی ایک دوستی تھی جو ایک واحد دوستی بنتی چلی گئی۔ پھر جو قتل ہوا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، جس طریقے سے قتل کیا گیا، بھیانک طریقے سے درندگی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس نے ظاہر جعفر نے کیا۔ اور اس کو بھی، حالانکہ یہ ایک پڑھا لکھا تھا، ایک ہاسپٹل بھی چلاتا تھا، اس نے اس لڑکی کو بے دردی سے مارا جس طرح سے، اور جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی اتنے وحشی ہو گئے تھے کہ ان کو بھی رحم نہیں آیا کہ وہ جو ان کا اگر اس کا مالک اس طرح مار رہا ہے تو وہ روکتے اسے۔ انہوں نے بھی روکا، اور اپنے پیرنٹس کو یہ بتاتا رہا۔ اس کی جو سم سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پیرنٹس سے بھی اس نے ایک دن پہلے یا اسی دن 4 دفعہ فون پہ بات کی، اور جس کا دورانیہ کو 32-33 منٹ تھا۔ پھر ایک کال کی اس نے جو 46 سیکنڈ کی تھی، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے مار دیا اس کو۔ بلیک میلنگ بھی کرتا رہا، کیونکہ جس نشے کے اندر تھا اس کا نام ہے آئس۔ یہ نشہ جو سے اسلام آباد میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور زیادہ تر طالب علم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی امتحان بھی دیں گے، پاس بھی کر لیں گے، پڑھ بھی لیں گے، اور اس میں کام تیزی آ جاتی ہے۔ تو یہ آئس ایسا، لیکن اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے آئس کرنے والوں کی، 1.5 سے 2 سال کے اندر یہ آئس کرنے والے نارملی مر جاتے ہیں، اور ان کی حالت بڑی پاگلوں والی ہوتی ہے۔ اور یہ جس کے اندر بھی جنون میں پڑتے ہیں وہ اس کو کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہ اس میڈیسن کا جو نشہ کرتے ہیں اس کا ایک خاصہ ہے۔ ابھی مجھے اس کی پوری تحقیق تو نہیں ہے میرے پاس کہنا کہ اس میں کیا چیزیں ایسے ملتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ نور مقدم کا اور یہ ظاہر جعفر کا جو کیس ہے، اس کو پولیس پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو رفع دفع ہو جائے، اور اس کو پاگل یا اس کو ایب نارمل قرار دے دیا جائے، جس سے یہ بچ جائے یہ بندہ جو ہے۔ تو بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس پہ کیونکہ یہ ہائی ویلیو مقدمہ ہو چکا ہے، تو اس میں
میں اس سے پہلے ایک اور مقدمہ ابھی تھوڑے دن پہلے عثمان مرزا کا آیا تھا، وہاں پہ بھی یہی تھا. عثمان مرزا نے فیسلٹی دی بھی تھی، لڑکے لڑکیاں وہاں رہتے تھے، آ کے لیونگ جسے کہتے ہیں اس میں رہ رہے تھے. اور یہ ایک واحیاتی جو سی ہے مدتوں سے پھیل رہی ہے. اسلام آباد میں جگہ جگہ یہ کام ہے، اور ان کے ماں باپ بھی روکتے نہیں ان کو، نہ ان کو کوئی معاشرہ روکتا ہے، نہ اس کو ان کو پولیس پکڑتی ہے. اور یہ اسٹائل عام ہو چکا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو سے ہیں ان نشوں میں ہیں. پہلے چرس پیا کرتے تھے، غریب آدمی کی ہوتی تھی، لیکن چرس کے اندر بھی چرس اب امیر لوگ بھی پیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیتے ہیں. سنا ہے کہ بہت ہی ہائی لیول کے لوگ بھی چرس پیتے ہیں، اس کو سوٹا لگاتے ہیں اور پھر اپنے دفتر جاتے ہیں، جس طرح سے بھی جائیں. تو چرس میں بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ایمورائن کے نام کی ایک میڈیسن ہوتی ہے، جس سے نا آدمی کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، جس سے وہ زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہے اور اس کو تھکتا نہیں ہے اس کے اندر. میں نے خود بھی دیکھا ہے، جب میں پاکستان میں تھا تو میں جو چرس پینے والے تھے وہ اگر پینٹ کا کام کر رہے ہیں تو پوری رات پینٹ کا کام کرتے رہیں گے، لکھائی کر رہے ہیں. لکھنے والے زیادہ تر جو سے وہ لوگ ہوتے تھے، یہ ڈرائیور حضرات تھے، وہ اگر لاہور سے چلتے تو پشاور پہ جا کے وہ رکتے تھے، جا کے ان کو وہ نشہ اتنا تیز ہوتا تھا کہ ان کو تھکاوٹ کوئی محسوس نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد واپس بھی آ جاتے تھے. تو یہ ایک سوٹا وہاں پہ لگایا. تو یہ جو چیزیں ہیں، لیکن اس کے نقصانات ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ کھاتے بھی بہت زیادہ تھے. چرس تو چلے کھاتے ہیں وہ لوگ، تو اس سے اتنی موت نہیں ہوتی. اور شراب پینے والوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں میں 20 سال سے 30 سال شراب پی رہا ہوں، اس سے نہیں ہوتا. لیکن یہ جو دوسری یہ آئس وغیرہ بیماری آ گئی ہیں نا، یہ ایک ایسے ہے کہ اس میں موت واقع ہوتی ہے اور اس سے پاگل پنا ہو جاتا ہے. اور پاگل پنے کی وجہ سے وہ قتل بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. بہرحال ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. بہرحال یہ جو نشے ہیں، ان نشے کے کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں، اور اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی موتیں بھی واقع ہوتی ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. اور جس طریقے سے نور مقدم کو قتل کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی اس نشے کا خاص اثر نظر آتا ہے. کہ باقی باتیں تو اور لوگ جو بھی تحقیقوں کی پتہ لگی کہ اس کے باپ نے کیوں نہیں منع کیا، کہ یہ باپ کو بتا رہا تھا، اس نے منع کیوں نہیں کیا، اس نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں کی. اس کے جو ملازمین تھے جہاں موجود تھے، جب اس کے دانت کھینچ رہا تھا تو وہ کیوں نہیں اس کو روکا گیا. تو یہ چیزیں ساری آہستہ آہستہ تحقیق سے پتہ لگیں گی. لیکن اس کی جو شکل دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آئس کا بہت زیادہ آئس کی بیماری میں مبتلا تھا. اور یہ اس کا جو نشہ تھا وہ اب تو نشہ کا یہ ایک بات اور میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ ابھی یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. آئس کا نشہ کرنے والا جو سا ہوتا ہے وہ تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتا. تو اب کیا تھانے میں پولیس اس کو پرووائڈ کر رہی ہے آئس؟ یہ بات بھی سوچنے کی ہے، اور اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ یہ اس کا بیمار تھا بھی یا نہیں تھا، یا مزید یہ ابھی ڈرامہ کر رہا ہے کہ میں آئس کا جو سا ہے وہ ایڈکٹڈ تھا. تو یہ چیزیں سب تحقیق کرنے والی ہیں. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ اسلام آباد میں یہ بہت تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے اور نوجوانوں میں پھیلتی جا رہی ہے. خدا را اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، ان کے بچوں پہ نگرانی کریں کہ بچے آپ کے کیا کر رہے ہیں، رات کو کہاں رہتے ہیں، کیوں نہیں گھر آتے. یہ تمام چیزیں سوچنے والی ہیں ماں باپ کی. جو ماں باپ کو ہوش نہیں ہے، پیسہ کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ بالکل آپ کو وارن کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے. اور یہ ابھی چند ایک واقعات جو سامنے آئے ہیں، یہ بے تحاشا واقعات ہیں جو ابھی سامنے آنے باقی ہیں.